السلام علیکم. اکمل شہزاد گمن آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آج ہم جس شخصیت کے ساتھ آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں ان کا نام ہے خالدہ ارجمند. میں نے 2000 میں جب ریڈیو پاکستان جوائن کیا ایز پروڈیوسر تو اس سے پہلے بطور ایک سامع کے میں ان کی آواز سے شناسا تھا. تو جب یہاں ریڈیو لاہور میں آیا تو ریڈیو لاہور ایک قسم کا عشق تھا اور ایک رومانس تھا کہ وہ کون خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں جو ریڈیو میں کام کرتے ہیں. تو وہ یہ ہوا کہ جب یہاں آیا تو پھر خالدہ ارجمند صاحبہ کے ساتھ کام کرنے کا بھی موقع ملا اور کئی پروگراموں میں انہوں نے میرے لیے کمپیئرنگ کے فرائض سر انجام دیے، اناؤنسمنٹ کی. تو آئیے ان سے ملتے ہیں. کیسی ہیں خالدہ صاحب؟ جی السلام علیکم. السلام علیکم. الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں. آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی الحمدللہ. تو آج کل دبئی میں ہوتی ہیں؟ جی ابو ظہبی میں. جی میرے خیال میں پچھلے کئی سالوں سے وہاں ہیں. جی 12-13 سال سے میں ہوں وہیں پہ، جی لیکن ہر سال پاکستان آتی ہوں. بالکل. یہاں پہ سب اپنے تو وہاں بیٹا ہے اس کے پاس ہوتی جی بیٹے کے پاس ہی ہوں. اور بیٹیاں تو اپنے اپنے گھروں میں ہیں. جی وہ بھی دونوں باہر ہیں. پاکستان میں تو ریڈیو اسٹیشن ہے. تو ریٹائرڈ ہوئے بھی آپ کو کافی سال ہو گیا میرے؟ بس اتنے سال ہوئے ہیں جتنے سال میں وہاں باہر ہوں. ایک طرح سے بس وائنڈ اپ کر کے ہی چلی گئی تھی. تو یہ ذرا بتائیے گا کہ ریڈیو کا شوق آپ کو کس طرح ہوا؟ ریڈیو کا شوق، ریڈیو میں لیڈی میکلیگن اسکول میں پڑھتی تھی. اچھا. تو وہاں پہ ہماری سائنس کی ٹیچر تھی مسز بشیر. جی. یہ کوئی 2-4 مہینوں کا قصہ نہیں ہے، یہ آدھی صدی کا نصف صدی کا قصہ ہے میرا. اتنے سال پہلے کی بات ہے. بالکل صحیح. تو وہ ہمیں ریڈیو پر لے کے آئی تھی کہ ریڈیو پاکستان کی سیر. بالکل. ان دنوں اسکول براڈ کاسٹ ایک پروگرام ہوا کرتا تھا تو اس میں وہ پروگرام چلتا تھا اس طرح. فرسٹ ٹائم ان کے ساتھ آئی، اس وقت میں میرا خیال میں 6th میں تھی. تو وہ ہماری سائنس ٹیچر تو تھی. جو پہلے پروگرام کا پروڈیوسر تھا وہ تو یاد نہیں ہوگا؟ اب یہ تو نہیں مجھے یاد کہ اچھا اس پروگرام کا یہ جو میں نے پہلے کیا جو جی اس پروگرام میں آج ایک گیسٹ آپ ہیں. جی وہ میں اسکول براڈ کاسٹ، اس کے بعد یہ کیا، پھر بچوں کے پروگرام میں میں نے ویسے شرکت کی. نہیں، میں نے کہا کہ اس زمانے میں جو پروڈیوسر تھے ان کا کچھ جی ہاں جی، ان کے اکرم بٹ صاحب ہوتے تھے اور سعید مرزا تھے ڈرامے کے پروڈیوسر، جو بڑا ہلا گلا پروڈیوسر کہلاتے تھے. وہ بہت انوالو ہو کے ڈرامہ کروایا کرتے تھے ہمارے ساتھ. میں ڈرامے میں ہی کام، فیچرز میں، ڈرامے میں، یہ سب میں کام کرتی تھی. تو یہی پروڈیوسر تھے. اور پہلے تو ہوتا تھا نا کہ جس کے ساتھ کام کرنا ہے، جہاں جانا ہے اسی کمرے میں جاؤ. ایک ہوتے تھے میاں، وہ تب بھی بوڑھے سے تھے، میں ان کا نام بھول رہی ہوں. وہ بچوں کا پروگرام کروایا کرتے تھے. جی جی. وہ پروڈیوسر تھے تب. تو باقی اسٹیشن ڈائریکٹر تھے شمس الدین بٹ صاحب. جی جی. اور نہیں، وہ اس پہلے پروگرام میں آئیں جب آپ 6 کلاس میں تھی. جی اس کے بعد پھر ریڈیو میں باقاعدہ آنا جانا کس طرح؟ نہیں، پھر وہ یہ ہوا کہ انہوں نے پہلے اسکول براڈ کاسٹ میں اسکول سے بچے بلائے جاتے تھے. بالکل صحیح. تو پھر 2-3 دفعہ میں شامل ہوئی. پھر جب ساتھ ساتھ بڑی کلاسز میں چلی گئی، میٹرک جب میں نے کر لیا پھر میں نے آڈیشن دیا. بالکل صحیح. پھر میں دوسرے پروگراموں میں بھی آنے لگی آڈیشن کے بعد. بالکل تو صحیح. لیکن ایز اے ڈرامہ وائس. اچھا. تو وہ بزم خواتین ہوتا تھا اور فیچرز وغیرہ ہوتے تھے، وہ اکرم بٹ صاحب اور اس طرح یہ سعید تو مرزا. آپ شکل و صورت کی ماشاءاللہ بھی بڑی یعنی باوقار ہیں. تو اس زمانے میں تو ظاہر ہے اور یعنی آتش کا پرکالا ہوں گی. تو ٹی وی شیوی میں جانے کا شوق نہیں ہوا؟ نہیں، دیکھیں اس وقت تو ابھی ٹی وی نہیں تھا، لیکن جب ٹی وی شروع ہوا ہے جی جی تو فضل کمال صاحب اور زکا درانی تھے، یہ سب ریڈیو پہ ہی آئے تھے. کمل نصیر جو پہلی اناؤنسر تھی، طارق عزیز جو پہلے نیوز ریڈر تھے وہ بھی اناؤنسر تھی، وہ سب ریڈیو سے ہی لے کے گئے تھے. سارے کا سارا. فضل کمال بھی ریڈیو پہ تھے سینٹرل پروڈکشن میں، زکا درانی بھی تھے، اور ناصر کیا ان کا نام ہے جو ہمارے ڈی جی رہ چکے ہیں، آغا ناصر صاحب. بہت جینٹل مین، بہت نائس تھے. وہ بھی ریڈیو سے ہی گئے تھے. سارے کا سارا جو ٹی وی وغیرہ شو، اسلم اظہر صاحب جو تھے وہ انہوں نے شاید وہ بھی ریڈیو کے ہی ہوں گے سینٹرل پروڈکشن میں. نہیں، وہ ریڈیو سے متعلق نہیں تھے، فلم سے تھے.
اچھا اچھا. اور ان کا کوئی شاید بیک گراؤنڈ فلم کا تھا اور باہر سے کہیں پڑے ہوئے تھے. ہاں ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے. لیکن یہ کہ ریڈیو اس زمانے میں چونکہ اسٹیبلشڈ ادارہ تھا تو وہ سارے لوگ تو جہاں نرسری ہوگی وہیں سے لوگ لیے جائیں گے. ہاں بالکل صحیح ہے, بالکل ٹھیک ہے. جی جی. تو آپ نے صحیح لفظ استعمال کیا, نرسری. جی جی. تو بہت سارے پھر ہمیں بھی وہ لے کے گئے ٹی وی پہ, آڈیشن ٹائپ تو نہیں کچھ بھی ہوا, لیکن ڈرامے میں کاسٹ کر لیا. میں نے ایک آدھ ڈرامے میں کیا تھا کام ان دنوں. ڈاکٹر انور سجاد, خالد سعید بٹ اور فاروق ضمیر, انہوں نے ایک بنایا تھا یونائٹڈ پلیئرز, ایک ادارہ بنایا تھا. اس میں ایک ڈرامے میں نے کام کیا تھا. اس میں تھی, مہناز رفیع تھی. اور یہ گیا پی ٹی وی سے آن ایئر؟ ہاں جی, وہ پی ٹی وی کا ہی تھا, اسی پہ جاتے تھے. ایک ہی تو تھا ادارہ وہاں پہ, وہاں کوئی اور تو ٹی وی چینل تھا ہی نہیں. تو پھر آپ ٹی وی میں کیوں نہیں زیادہ آپ نے کام کیا اس زمانے میں؟ ہاں جی, ایک تو وجہ یہ ہے کہ مجھے گھر سے اجازت نہیں تھی اتنی کہ ریڈیو پہ تو کبھی کبھار چھپ چھپا کے آواز کا ہو جاتا تھا. تو لیکن ٹی وی پہ آپ کو پتہ ہے جانے کا ٹائم ہے, آنے کا نہیں ہے. جو میں نے جو محسوس کیا ہے ٹی وی پہ, سب سے بڑی خرابی یہی تھی کہ ایک تو انتظار بہت کرو, انتظار میں بہت کوفت ہوتی ہے مجھے. اور دوسرا ان کا, لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ ان کا کام ایسا ہے, بہت سے لوگ انوالو ہوتے ہیں, لائٹس, کیمرہ, موومنٹ, سیٹ لگا ہوا ہے, کوئی ایک بندہ نہیں آئے گا تو سارا کام رکا ہوا ہے. تو ان کا کام ہی ایسا ہے. لیکن باہر لوگ نہیں یہ سمجھتے, گھر والے نہیں ہمارے سمجھتے تھے. میری امی دروازے میں آ کے کھڑی ہو جاتی تھی اگر ذرا دیر سویر ہو گئی کہ اجے تک نہیں آئی. تو مطلب میرے ابا کو کیا بتائیں گی وہ کہاں ابھی تک کیوں نہیں آئی. تو لیکن بس کچھ اس وجہ سے میں گھبراتی تھی. مجھے ایک دفعہ یاور صاحب نے کہا تھا, میں نے ایک پلے کیا تھا تو انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ خالدہ میں آپ کو خطاب دیتا ہوں ملکہ جذبات. میں نے کہا نہیں, میں جی جی. انہوں نے کہا جتنا ٹائم آپ نے ریڈیو کا دیا ہے اتنا ٹائم اگر آپ ٹی وی کو دیتے ہیں تو آج آپ بھی اوپر کھڑی ہوتی. میں نے کہا بس میں اتنا ہی ٹائم دے سکتی تھی, زیادہ نہیں کیا میں نے ٹی وی پہ کام ویسے. اور ٹی وی کے لوگوں نے, پروڈیوسرز نے, سب نے, ان کا بیہیویئر میرے ساتھ بہت اچھا تھا. یہ ریڈیو والے تو سانو ساڈا گھر سی نا, اے تو سانو گھر والے سمجھتے سی. تو ٹی وی والوں نے میری بڑی عزت کی ریڈیو کی وجہ سے. بالکل صحیح. وہ آپ ایک قسم کی ٹرینڈ وائف تھی نا. ہاں, وہ جب کوئی کیریکٹر بولنے والا ہوتا تھا نا, وہ کون سے پروڈیوسر تھے, طاہر, وہ کہتے ہوتے تھے او سلیم طاہر, ان کے ساتھ بھی جی میں نے ان کے ساتھ بھی کام کیا ہے. بڑے اچھے پروڈیوسر, سب کچھ کر کے دکھانا ہے پہلے کہ اس طرح بولو, اس طرح بولو, اس طرح کرو, موومنٹ ساری. تو وہ کہتے ہوتے تھے او ایک کریکٹر بولن والا, او تو بلاؤ جی ریڈیو والی نو. او تو مجھے یہ بھی ایک فائدہ ہوتا تھا کہ ذرا جو کریکٹر بولنے والا ہوتا تھا اس کے لیے. وہ بشارت احمد خان کی ایک سیریل تھی پوری, یہ تو میرے خیال میں میرے سامنے یہ سارے ہوئے نا, یہ کوئی 20 سال پہلے کی بات ہے. ہاں ہاں, ٹی وی یعنی ان دنوں میں آپ نے تھوڑا زیادہ ٹی وی پہ کام کیا. ہاں جی, شاید پینڈا ایک سیریل کی تھی. وہ بشارت احمد خان تھے اس کے پروڈیوسر, اور ان کے جو اوپر سینئر تھے وہ یاور حیات صاحب تھے.